ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد ارسلنا نوحا الى قومه البتہ تحقیق ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے سوا. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے. آج کے سبق میں سورۃ الاعراف کی آج کا سبق ہمارا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 سے شروع ہو رہا ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا تذکرہ شروع کیا ہے کہ سابقہ قوموں کے اندر کیا کیا معاملات تھے، کون کون سے نبی ان قوموں کی طرف آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو کس گناہوں کی وجہ سے یا کن جرموں کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا. تو اس سارے کا اللہ تعالیٰ تذکرہ یہاں سے شروع کر رہا ہے، اور سب سے پہلے جس قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ ہے قوم نوح. اللہ تعالیٰ اس طرح اس کا تذکرہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. بھیجا مطلب ان کو رسول بنا کے، پیغمبر بنا کے ہم نے ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا. نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا یا 10 پشتوں کا فاصلہ ہے. یعنی آدم علیہ السلام سے 10 پشتوں کے بعد، 10 قرنوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے. نوح علیہ السلام کی قوم تک اس سے کچھ دیر پہلے تک لوگ ہدایت پر تھے، اسلام پر تھے. لوگوں میں شرک نہیں پایا جاتا تھا، کفر نہیں پایا جاتا تھا. سب لوگ ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین اسلام کے پیروکار تھے. سب سے پہلے شرک کا آغاز وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا، اور وہ اس طرح ہوا کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اندر 5 افراد تھے، 5 بندے تھے جو اللہ کے نیک بندے تھے، ولی اللہ تھے. ان کے نام بھی قرآن میں ذکر ہوئے ہیں: ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. یہ 5 افراد تھے، نیک لوگ تھے، ولی اللہ تھے، اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے پرہیزگار انسان تھے. جس وقت یہ لوگ فوت ہوئے تو نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس قوم نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ نیک لوگ تھے اور اللہ کی بڑی عبادت کرتے تھے، انہوں نے ان کو دفن کر کے تو ان کی قبروں پر جو ہے نا وہ عبادت گاہیں بنا دی. انہوں نے عبادت گاہیں اس لیے بنائی کہ ان لوگوں کی قبریں ہیں، یہاں پر ان کے ساتھ ہم عبادت گاہیں بنا دیتے ہیں تو ان کی قبروں کو دیکھ کر ہمیں اس بات کی یاد آتی رہے گی کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے جس طرح یہ لوگ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور انہوں نے ان کی تصویریں بنا کر وہ بھی وہاں پر جو ہے نا وہ رکھ دیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ ہمارے قوم کے وہ نیک لوگ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، جنہوں نے اللہ کی بڑی عبادت کی ہے. تو انہوں نے اس نیت سے ان کی تصویریں بنا کر ان کی قبروں کے پاس رکھ دیں یا ان عبادت گاہوں میں رکھ دیں جہاں پر وہ جو ان عبادت گاہیں انہوں نے ان کی قبروں کے پاس یا ان کی قبروں کے اوپر بنائی تھی. کچھ وقت گزرا، ظاہر بات ہے شیطان اپنا کام کر رہا تھا، اس نے تو قسمیں کھائی تھی کہ میں ان کو گمراہ ضرور کروں گا. کچھ وقت گزرا تو شیطان نے ان کو ورغلایا اور آنے والی نسل کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ جو تصویریں ہیں یہ تصویریں تو کسی بھی وقت گم ہو سکتی ہیں،
تو تمہاری آنے والی نسل تمہارے اولیاء سے، تمہارے نیک لوگوں سے ناآشنا ہو سکتی ہے، تو کیوں نہ تم ان کے مجسمے بنا دو، تاکہ وہ مجسمے یہاں پر نصب ہوں گے تو سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ اولیاء اللہ تھے ہماری قوم کے، اور اللہ کے بڑے نیک بندے تھے۔ مجسمے بنا دیے گئے۔ پھر کچھ وقت گزرا تو آنے والی نسل نے ان مجسموں کو بابرکت سمجھنا شروع کر دیا، اور وہ ان کی تعظیم کرنے لگے، اور ان کو جو ہے نا وہ بڑا جاننے لگے کہ یہ بڑے نیک تو لوگ تھے، یعنی اس طرح سمجھ لے کہ گویا وہ ان کی وساطت سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے کہ یہ بڑے نیک لوگ تھے، ان کے وسیلے وصولے ڈالو تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ کچھ وقت گزرا تو مزید آنے والی نسل نے ان مجسموں کو پوجنا شروع کر دیا، وہ بتوں کی جگہ پر آ گئے اور ان کی پوجا پاٹ جو ہے نا وہ لوگوں نے شروع کر دی۔ اس طرح قوم نوح کے اندر شرک کا آغاز ہوا۔ جس وقت شرک کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی جو کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ہی جو اس قوم کے ہی یہ فرض ہے نوح علیہ السلام، تو نوح علیہ السلام کو اپنی نبوت سے نواز کر، رسالت سے نواز کر، تو ان کو قوم کے اندر مبعوث فرما دیا۔ اب نوح علیہ السلام قوم کو واعظ کرنے لگے، سمجھانے لگے کہ تم یہ جو شرک کرتے ہو یہ شرک ٹھیک نہیں ہے، اس سے بعد آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال ان لوگوں کو تبلیغ کی، لیکن 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں صرف 80 یا 82 افراد مسلمان ہوئے، انہوں نے شرک کو چھوڑا، باقی لوگ اپنے کام پر پکے رہے اور انہوں نے شرک کو ترک نہ کیا۔ پھر اللہ تعالی نے جب 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد نوح علیہ السلام تھک گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ اب میری بس ہو گئی ہے، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یا اللہ اب ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے حق کا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، اور وہ جو 80-82 افراد مسلمان ہوئے تھے ان کو، اور اس کے علاوہ دیگر جو مخلوقات تھیں جانور وغیرہ، پرندے چرندے، سب کی جوڑا جوڑا مرد مذکر اور مؤنث، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تاکہ آئندہ ان کی نسل چلتی رہے۔ اور باقی اللہ نے پانی کو زمین پر بھیجا، آسمان سے بھی پانی بھیجا، زمین کے بھی دروازے کھول دیے، اور پھر جو ہے نا وہ پانی ہو گیا، ہر چیز کو اللہ نے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو 82 افراد تھے ان کی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان سے انسانیت کی نسل کو چلایا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف حضرت نوح علیہ السلام کے والے سے میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر، نبی بنا کر۔ فقال، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا تمہارا کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے، تو لہذا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو اللہ کے بندے تھے، وہ تو الہ نہیں ہے، تو تم ان کی عبادت نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے، کہ اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت والا دن بڑا دن ہے نا، قیامت والا دن تمہیں اللہ کا عذاب جو ہے نا وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومه، کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے آگے سے جواب دیا، کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم البتہ دیکھتے ہیں آپ کو کھلی گمراہی میں، کہ اے نوح ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کھلم کھلا گمراہ ہیں، کہ آپ ہم کو ان اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرنے سے اور ان کے وسیلے ڈالنے سے اور ان کے حوالے سے آپ ہم کو جو ہے نا وہ روکتے ہیں، ہم تو آپ کو کھلم کھلا گمراہی میں تصور کرتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں۔ قال الملأ من قومہ، کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم البتہ دیکھتے ہیں آپ کو کھلی گمراہی میں۔ آج بھی جو اللہ کی خالص توحید کی دعوت دیتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بہکا ہوا ہے، یہ بھٹکا ہوا ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، یہ جناب ولیوں کی توہین کرتے ہیں۔ تو یہ
اللہ کی توحید کا درس دینے والوں کو گمراہ کہنا، بہکا ہوا کہنا، بھٹکا ہوا کہنا اور ان کو بے وقوف اور پاگل کہنا، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے. یہ پہلے دن جس دن سے شرک شروع ہوا اور جس دن سے اللہ کے نبیوں نے شرک سے لوگوں کو روکنا چاہا، اس دن سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. قال الملأ من قومه، کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم البتہ دیکھتے ہیں آپ کو کھلی گمراہی میں. قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے، میں گمراہ نہیں ہوں. تو مجھے گمراہ کہتے ہو، میں گمراہ نہیں ہوں. ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، پیغمبر بن کر آیا ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تم کو پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات. وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ تعالی سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے امور کی خبر ہو جاتی ہے، اللہ مجھے بتا دیتے ہیں جن کا علم تم کو نہیں ہے. تو اس لیے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم جو ہے نا وہ شرک سے باز آ جاؤ. یہ جو تم شرک کر رہے ہو اس کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے. ابلغکم رسالات ربی، میں تم کو پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، میں اللہ کا رسول ہوں. جو پیغام اللہ مجھے دیتا ہے وہ میں تم تک پہنچا دیتا ہوں. میں اپنی طرف سے کوئی بات تمہیں نہیں کہتا، میں تو اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں. وانصح لکم، اور یہ جو میں تم کو شرک سے روکتا ہوں، کفر سے منع کرتا ہوں، یہ میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے. میں وہ باتیں اللہ کی طرف سے جنہیں وہ خبر رکھتا ہوں جن کا تم کو علم ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اس شرک سے باز آ جاؤ، تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، اچھا ان کو ایک اور بھی اعتراض تھا، وہ یہ کہ اللہ نے اگر نبی بنانا تھا تو وہ نبی ہم میں سے ہی کسی نے بننا تھا، اور پھر بننا بھی اس نے تھا جو ہم میں سے غریب ہے، مسکین ہے، فقیر آدمی ہے، جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ مال ہے، نہ اس کے پاس قوالی شان محل ہے، نہ بنگلہ ہے. اگر اللہ نے نبی بنانا ہی تھا تو کسی سردار کو نبی بناتا، کسی چودھری کو نبی بناتا، کسی جناب اپنا مالدار تگڑے بندے کو نبی بناتا. تو یہ نو جو ہے نا یہ مالی اعتبار سے بہت امیر ہے جی، تو اس کو نبی، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو ان کو اس بات پر بھی اشکال تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو، أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ آیا ہے تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے، عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، ایک ایسے آدمی پر جو تم میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات کہی حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام کی معرفت جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام کہ سے اللہ نے جو ہے نا وہ ان کو یہ بات کہی کہ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس ذکر، نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، یا نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، ایک ایسے آدمی پر جو کہ تم ہی میں سے ہے. یعنی تم ہی میں سے اگر کسی آدمی پر نصیحت اللہ نے نازل فرمائی ہے تمہارے لیے، ذکر اللہ نے نازل فرمایا تمہارے لیے، اور اس کی معرفت اللہ تم کو نصیحت دینا چاہتا ہے، تمہیں جو ہے نا وہ سمجھانا چاہتا ہے، تو کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ تو اللہ نے اس کو اپنا نبی بنایا اور اس پر اپنی طرف سے نصیحت نازل کی. کس لیے؟ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تم کو ڈرائے، تاکہ وہ تم کو اللہ کے عذابوں سے ڈرائے. وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم اس کی پیروی کر کے، اس کی اتباع کر کے تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کرو. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لیکن وہی ہوا کہ وہ اتنے جو ہے نا وہ اپنے عقیدے کے پکے نکلے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہ کیا، اور نہ ہی ان کو نبی مانا، اور نہ ہی ان کی لائی ہوئی دعوت اور ان کے پیغام کو قبول کیا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ لے کر آئے تھے. پھر آخرکار اس کا انجام کیا ہوا؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور وہ سورہ نوح کے اندر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے آخرکار جب تھک گئے
تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے ان کے اوپر دن رات ان کو واعظ کیا ہے، دن رات ان کو سمجھایا ہے، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے دن رات ان کو دعوت دی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنی میں نے ان کو زیادہ دعوت دی ہے اتنا ہی یہ زیادہ جو ہے نا وہ دور بھاگے ہیں۔ اور یا اللہ اب جو ہے نا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نہ انہوں نے ہدایت کو قبول کرنا ہے اور نہ ہی ان کی آنے والی نسل میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو حق کو قبول کریں گے۔ تو یا اللہ میری یہ دعا ہے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کو بھی تباہ کر دے، ان کی آنے والی نسلیں بھی مٹا دے، کہ مجھے نظر آتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مومن پیدا ہونے والا نہیں ہے، تو ان کافروں کا ایک گھر بھی دنیا پہ نہ چھوڑنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا کشتی میں سوار کر کے، باقی سب کو ملیا میٹ کر دیا اور ان کا نام و نشان اللہ نے مٹا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَذَّبُوهُ، بس انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ، بس ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے عذاب سے نجات دے دی، اپنی پکڑ سے ہم نے ان کو نجات دے دی، والذین معہ، اور ان لوگوں کو بھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہ کتنے لوگ تھے؟ 80 یا 82 افراد تھے۔ کہاں ہم نے نجات دے دی؟ فی الفلک، کشتی میں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کشتی تیار کروائی، اور وہ کشتی جب تیار ہو گئی بہت بڑی کشتی تھی، اور میں ان سارے ایمان والوں کو اس کشتی میں لے چلو، اور جتنے بھی جو ہے نا وہ جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان سب کا جوڑا جوڑا جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر سوار کر لو۔ اور جب سوار کر لیا تو پھر اللہ نے جو ہے نا وہ سیلاب بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو۔ انہم کانوا قوما عمیل، بے شک وہ بڑی ہی اندھی قوم تھے، یعنی وہ ایسے جو ہے نا وہ حق سے اندھے ہوئے تھے کہ ان کو حق نظر ہی نہیں آتا تھا۔ فرمایا کہ وہ قوم اندھی تھی۔ اندھی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، ان کو آنکھوں سے نظر آتا تھا لیکن حق والا رستہ ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، ہدایت والی راہ ان کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ تو دل کے اندھے تھے۔ کس کے اندھے تھے؟ آنکھیں ان کی دیکھتی تھی لیکن دل کے اندھے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ قوم تھے اندھے لوگ تھے وہ، تو ہم نے ان کو جناب ہلاک کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیجا، اللہ تعالیٰ نے سارا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے آسمان سے پانی کے جو ہے نا وہ دروازے کھول دیے، زمین کے بھی پر جو ہے نا وہ کھول دیے، تو حتیٰ کہ زمین کے تندوروں میں سے بھی جو ہے نا وہ پانی نکلا، اور پھر پانی اتنا بڑا کہ چوٹیاں پہاڑوں کی پانی کے اندر جو ہے نا وہ ڈوب گئیں، اور ایک واحد وہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو تیر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو جو ہے نا وہ غرق کر دیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا وہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے غرق کر دیا، اور بتلا دیا کہ بچے گا وہی جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کرے گا۔ اگر نبی کا بیٹا بھی ہدایت کو قبول نہیں کرتا تو نبی اپنے بیٹے کو بھی بچا نہیں سکتا۔ اگلا رکوع بھی بالکل آسان ہے، تقریباً وہی باتیں ہیں جو اس کے اندر ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم نوح کے بعد اللہ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا۔ قوم عاد جو ہے نا وہ یہ کون تھے؟ یہ قوم عاد اس کو عاد اولا کہا جاتا ہے۔ ان کی رہائش یمن کے علاقے میں ریتلے پہاڑوں میں تھی، اور یہ اپنی قوت اور طاقت میں بے مثال لوگ تھے۔ اتنے کو مطلب ہے کہ قوت والے تھے، اتنے کو طاقت والے تھے، اور اتنے کو لمبے چوڑے ان کے قد تھے، ان کے اتنے بڑے جسم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب ان پر عذاب آیا تو اللہ نے ان کو تباہ کیا، تو یہ زمین پر جب پڑے ہوئے تھے مرے ہوئے ایسے لگ رہے تھے جیسے کھجور کے تنے کاٹ کے زمین کے اوپر رکھے ہوتے ہیں، اتنے لمبے ان کے قد تھے۔ اور ان کے جو آثار قدیمہ والوں نے جو ہے نا وہ ان کے جو نکالے ہیں کھنڈرات میں سے، ان کے جہاں پر کھنڈرات ہیں، آج بھی کھنڈرات ان کے موجود ہیں، تو وہاں سے جو ان کے نکلے ہیں ڈھانچے نکلے ہیں، ان ڈھانچوں کو جب جوڑ کر رکھا گیا تو نیٹ کے اوپر تصاویر موجود ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں کہ 20 لوگ اس ایک ڈھانچے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، جو ایسے لگتا ہے جیسے کیڑیاں گھوم رہی ہیں،
یعنی وہ اتنے بڑے ہیں کہ بیسیوں لوگ اس ڈھانچے کے ارد گرد وہ چکر لگا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی چیز ہے اور اس کے ارد گرد کیڑیاں گھوم رہی ہیں، یعنی اتنا بڑا ڈھانچہ ہے ایک ایک بندے کا. تو بڑے یہ طاقتور لوگ تھے. اللہ نے ان کی طاقت کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، ان کو قوت والا کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وہ ایسے بنائے تھے قوم عاد کے لوگ کہ فرمایا کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا شہروں میں کبھی کو پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا. جیسا ہم نے ان کو قوت والا اور بڑے بڑے جسامت والا ہم نے ان کو بنایا تھا، ایسا شہروں کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا تھا. یعنی اتنے وہ قوت والے طاقت والے تھے. تو یہ ہے قوم عاد. تو یہ ان کے اندر سے ہی اللہ نے پھر ایک نبی بھیجا جس کو حضرت ہود علیہ السلام کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا نبی بنا کر. تو ان کے بھائی مطلب ظاہر بات ہے وہ قوم کے فرد تھے، تو قوم کا فرد قوم کا بھائی ہوا کرتا ہے. تو فرمایا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہودن، حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. تو اس قوم کے اندر بھی بنیادی طور پر شرک پایا جاتا تھا. تو انہوں نے آ کر کہا، قالا فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو. افلا تتقون، کیا پس تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا کرنے سے ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا نا کہ ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، ایسے ہی قوم عاد کے جو سردار تھے نا انہوں نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کو ایسا ہی جواب دیا. کہنے لگے قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، اس قوم میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان کافر قوم کے سرداروں نے کہا، کیا کہا؟ انا لنراک فی صفاحۃ، کہ اے ہود بے شک البتہ ہم تجھے دیکھتے ہیں فی صفاحۃ، کم عقلی میں، ہمارے نزدیک تو بے وقوف انسان ہے، معاذ اللہ الیاذ باللہ. یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تجھے گمراہ خیال کرتے ہیں، اور انہوں نے ہود علیہ السلام کو کیا کہا کہ ہم تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، بے عقل سمجھتے ہیں، تو کس طرح کی باتیں کرتا ہے، ایک اللہ بھلا ایک اللہ ساری کائنات کیسے چلا سکتا ہے جی، ہم تجھے بے وقوف خیال کرتے ہیں، الیاذ باللہ. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم البتہ تجھے خیال کرتے ہیں جھوٹوں میں سے، ہمارا یہ خیال ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کوئی نبی شبی نہیں ہے تو، نہ ہی کوئی جو ہے نا وہ اللہ نے تجھے کو نبی بنا کر بھیجا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، ہم تجھ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں. قال، حضرت ہود علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، فرمایا یا قومی، ہے میری قوم، لیس بی صفاحۃ، میرے ساتھ کوئی بے وقوفی نہیں ہے، میں کم عقل نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات. یہی کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا، ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا، ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں، امین امانت دار بھی ہوں. میں امانت داری کے ساتھ تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں کہتا ہوں کہ تم شرک سے باز آ جاؤ. تو ان کو بھی یہی اشکال تھا، لو جی نبی ہونا ہوں، کوئی بادشاہ بندہ نبی، کوئی وزیر نبی بندہ، کوئی چودھری نبی بندہ، کوئی سردار نبی بندہ ہے جی. دیکھو نا یہ آندہ میں نبی ہوں، یہ کو نہ پیسے نہ دولت نہ مال نہ کوٹھا نہ بنگلہ، بڑا عالی شان ہے کچھ نہیں، یہ آندہ میں نبی ہوں، اسی کیویں نبی مان لئیے نو. تو انہوں نے بھی جب اس طرح کے اشکال کا اظہار کیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے کہا، وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، اے قوم ہود، اے قوم عاد، کیا تم بھی تعجب کرتے ہو کہ آیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے، یا آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، ایک ایسے آدمی پر جو کہ تمہیں میں سے ہے، اور وہ اس لیے آئی، نصیحت اس لیے آئی ہے تم جیسے آدمی پر، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تم کو ڈرائے، کہ وہ تم کو اللہ کے عذابوں سے ڈرائے. فرمایا کیا تم تعجب کرتے ہو کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک آدمی کی معرفت، تم ہی میں سے ایک آدمی کی جو ہے نا وہ نسبت سے، یعنی اس کی معرفت تم تک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت پہنچی ہے. تو کیا اس بات سے تم کو تعجب ہے؟ اور نصیحت آئی کیوں ہے؟ لینذرکم، تاکہ وہ نبی تم کو اللہ کے عذابوں سے ڈرائے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ،
اور ساتھ یہ بھی کہا یاد کرو جب اللہ نے تم کو بنایا جانشین من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد اللہ نے قوم نوح کو تباہ کر کے ان کو ملیا میٹ کر کے ان کا نام و نشان مٹا کے اللہ نے ان کا جانشین تمہیں بنایا، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تو تم بھی وہی کام کرنے لگے ہو جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو، اِذْ جَعَلَكُمْ، جب اللہ نے بنایا تھا تم کو خلفاء جانشین من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اس نے تم کو زیادہ کیا ہے تخلیق کی وسعت میں، یعنی اس نے تمہیں تخلیق کی وسعت میں زیادہ کی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہیں ایسی جسامت دی ہے کہ اس جیسی جسامت اللہ نے کسی کو دی نہیں، اتنے اتنے بڑے قد، اتنے اتنے چوڑے جسم، اور اتنی اتنی طاقت، اتنی اتنی پاور تمہیں اللہ نے جناب عطا فرمائی ہے۔ اور میں بس کروں، اور یاد کرو اذ جعلکم خلفاء، جب اس نے تم کو بنایا جانشین من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطہ، اور اس نے تم کو زیادہ کیا تخلیق کی وسعت میں، فاذکروا آلاء اللہ، پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم، اور اس کا شکریہ ادا کرو تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ قالوا، آگے سے انہوں نے کہا، قوم ہود نے یا قوم عاد نے کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے تاکہ ہم اللہ ایک کی عبادت کریں، لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے لنعبد اللہ وحدہ کہ ہم اللہ ایک کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے جو ان کی پوجا کرتے تھے؟ آج تو ہم کو ان کی پوجا سے روکنا چاہتا ہے، ان کی پوجا ہم سے چھڑانا چاہتا ہے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وحدہ کا معنی ایک، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی تھے عبادت کرتے آباؤنا، ہمارے باپ دادا؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں چھوڑنے والے، ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو بڑی بات ہے، تم کہتے ہو کہ اگر نہ شرک سے باز آؤ گے، اگر یہ کام نہ چھوڑو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، فَآتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس لا ہمارے پاس جو تو ہم کو دھمکاتا ہے، فَآتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس لا ہمارے پاس وہ چیز تعیدنا جس کی تو ہم کو دھمکی دیتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو جا جو عذاب لانا ہے نا لے آ، ہم نہیں باز آنے والے۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، قد وقع علیکم من ربکم رجس، تحقیق واقع ہو گئی ہے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے، رجس ناپاکی، پلیدی، وغضب، اور اللہ کا غضب تمہارے اوپر، تمہارے اس شرکی عقیدے کی وجہ سے اور تمہارے اس شرک پر ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے تحقیق واقع ہو گئی ہے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے، رجس ناپاکی، پلیدی، وغضب، اور اللہ کا غضب جو ہے نا وہ تمہارے اوپر واقع ہو چکا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم، جن ناموں کو رکھا ہے تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، یعنی یہ جن کو تم مانتے ہو، جن کے نام تم نے رکھے ہیں، یہ محض نام ہے، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے بھی اپنے بت بنائے ہوئے تھے، ہاں جی، صدا، سمود، ہبا، ہاں جی، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، صدا، سمود، ہبا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، ہاں جی۔ اسی طرح قوم نوح کے بتوں کے نام کیا تھے؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، اور مشرکین مکہ لات، منات، عزا، حبل، اور آج کا مشرک داتا گنج بخش، خواجہ غریب نواز، بابا فرید گنج، ہاں جی، شاکر گنج، مشکل کشا، اور وہ غوث آدم وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جتنے بھی، یہ اللہ فرماتے ہیں محض نام ہے، یہ محض کیا ہے؟ نام، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے، ان کی اصلیت کچھ نہیں ہے، یہ محض نام ہے۔ یہ نام بھی تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، اللہ نے ان ناموں کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اللہ نے
کسی آیت میں نہیں کہا کہ یہ داتے ہیں، یہ گنج بخش ہیں، یہ فیض عالم ہیں، یہ جناب غوث اعظم ہیں، اللہ نے کہیں نہیں کہا، یہ محض تم نے خود نام رکھ لیے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تو یادلوننی فی اسمائن، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو فی اسمائن ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم جن ناموں کو رکھ لیا ہے تم نے، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان ناموں کے بارے میں کوئی دلیل، اللہ نے ان ناموں کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اپنے پاس سے تم نے تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں اور ان کی پوجا شروع کر دی ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس انتظار کرو تم بھی، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا مطلب؟ تم بھی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، پتہ چل جائے گا جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، جو باطل پر ہوگا وہ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ فانجیناہ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے جب ہمارا عذاب آیا تو پھر ہم نے اس کو نجات دے دی، کس کو؟ حضرت ہود علیہ السلام کو نجات دے دی، والذین معہ برحمت منا، اور ان لوگوں کو نجات دے دی جو اس کے ساتھ ہمارے اوپر ایمان لائے تھے، ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ کیا دے دی؟ نجات دے دی اپنی رحمت کے ساتھ۔ فانجیناہ، بس ہم نے اس کو نجات دے دی، والذین معہ برحمت منا، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ تھے۔ تو نجات کس طرح ہوئی ان کی؟ برحمت منا، ہماری رحمت سے۔ تو اللہ اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی بھی اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے بچتے ہیں، جتنا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جتنے بھی لوگ جائیں گے اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ تو لہذا اللہ کی رحمت کو ہی ہمیشہ طلب کرنا چاہیے، اپنے اعمال پر یا اپنی باتوں پر کبھی بھی ناز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اور میں فانجیناہ، بس ہم نے نجات دے دی حضرت ہود علیہ السلام کو، والذین معہ برحمت منا، اور ان لوگوں کو بھی نجات دے دی جو اس کے ساتھ تھے۔ کس طرح نجات دی؟ برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی۔ وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو ان کو پر اللہ تعالیٰ نے تند تیز ہوا کا عذاب بھیجا، بالکل مختصر سے جو ہے نا وہ جگہ کے اندر وہ ہوا چلتی تھی اور بڑی تیز ہوا تھی۔ تو 7 دن اور 7 راتیں، اللہ فرماتے ہیں 7 دن اور 7 راتیں وہ ہوا ان کے اوپر چلتی رہی۔ یہ اتنے بڑے جسم تھے ان کے کہ بہت بڑی بڑی جسامت اور بڑے بڑے پاور والے یہ لوگ تھے۔ تو یہ ہوا ان کو اٹھا کے چھتوں کے ساتھ پٹک کے زمین پہ مارتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ جب یہ مر کے گرے ہوئے تھے نا تو ایسے لگتا تھا جیسے کھجور کے تنے، کھجور کتنی لمبی ہوتی ہے، ویکھن لگو ایڈی لمبی کھجور کے تنے جس طرح کاٹ کے رکھے ہوتے ہیں نا، ایسے یہ پڑے ہوئے تھے، اتنے لمبے قد اور اتنے بڑے جسم ان کے۔ فرمایا وقطعنا دابر الذین کذبوا بها، اچھا اتنی بڑی پاور والوں کو اللہ نے ہلاک کس کے ساتھ کیا؟ معمولی سی ہوا کے ساتھ، معمولی سی آندھی کے ساتھ۔ ایسی آندھی اللہ نے چلائی ان کو اٹھا کے چھتوں کے ساتھ پٹک کے زمین پہ جنم مارتی تھی۔ تو فرمایا ہم نے کاٹ دی دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وما کانوا مؤمنین، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ ایک کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومه، کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم البتہ تجھے دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں، ہم تجھے خیال کرتے ہیں تو کھلم کھلا گمراہ ہے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں ہوں، میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ مجھے وہ چیزیں بتلاتا ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے، لہذا میری بات کو مانو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، اللہ فرماتے ہیں کیا اور تم تعجب کرتے ہو اس بات پر
کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک آدمی کی معرفت سے، لینذرکم، تاکہ وہ آدمی تم کو ڈرائے، وہ نبی تم کو ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم ڈر جاؤ، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ فانجیناہ، پس انہوں نے اس نبی نوح کو جھٹلا دیا، فانجیناہ، پس ہم نے اس کو نجات دے دی، والذین معہ فی الفلک، اور ان لوگوں کو بھی اپنے عذاب سے ہم نے نجات دے دی جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ تھے قوم اندھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قال، فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے سوا، افلا تتقون، کیا بس تم تقوی اختیار نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا ان لوگوں کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک ہم البتہ خیال کرتے ہیں تجھ کو بے وقوفی میں، کہ ہم سمجھتے تو بے وقوف ہے، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم البتہ تجھے خیال کرتے ہیں جھوٹوں میں سے۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، میرے ساتھ بے وقوفی نہیں ہے، میں کم عقل نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تم تک اپنے رب کے پیغامات، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا اور تم تعجب کرتے ہو، جی، ان جاءکم ذکر من ربکم، اس بات سے کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک آدمی کی معرفت، لینذرکم، تاکہ وہ تم کو ڈرائے، واذکروا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب اس نے بنایا تم کو خلفاء، جانشین، خلیفہ، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطہ، اور اس نے تم کو زیادہ کیا تخلیق کی وسعت میں، تخلیق کے اندر وسعت میں اللہ نے تم کو زیادہ کیا، فاذکروا آلاء اللہ، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں اس چیز کو جس کی تھے عبادت کرتے ہیں ہمارے باپ دادا، فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، بس لا ہمارے پاس وہ چیز جس کا تو ہم کو دھمکی دیتا ہے، جس چیز سے تو ہمیں دھمکاتا ہے وہ لا ہمارے پاس، ان كنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ قال، فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم، تحقیق واقع ہو گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، ناپاکی، پلیدی، وغضب، اور اللہ کا غضب، اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم، جن ناموں کو رکھ لیا ہے تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل، فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ، بس ہم نے اس کو نجات دے دی حضرت ہود علیہ السلام کو، والذین معہ برحمت منا، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی نجات دے دی، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، وما کانوا مؤمنین، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔
أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين